پاکستان کے بارے میں ایک کم بخت بابے نے کہا تھا کہ تم اپنی نئی نسل کو ڈگریاں نہیں ہنر دو، کیونکہ جب کوئی قوم ترقی کرنے لگتی ہے تو اس کے کارخانے اور کتب خانے آباد ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور جب کوئی قوم زوال پذیر ہوتی ہے تو اس کے مالز اور ہوٹلز آباد ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ کو دنیا کے ہر ترقی یافتہ ملک میں لوگ ہوٹلز سے لے کر بسوں اور ٹرینوں تک میں کتابوں کے ساتھ نظر آئیں گے، اور دنیا کی ہر ترقی یافتہ قوم کے گلی محلوں، گاؤں اور دیہاتوں تک میں کارخانے ملیں گے۔ 1600 عیسوی مسلمانوں کے زوال کی صدی کہلائی جاتی ہے۔ اس صدی کے بعد سے ایجادات، تخلیقات اور تحقیقات کا سلسلہ سست روی کا شکار ہوتے ہوتے بالآخر ختم شد ہو گیا، جبکہ دوسری طرف یورپ میں تسلسل کے ساتھ جدید سائنسی تھیوریاں، سائنسدان، تخلیقات اور ایجادات کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ان کی یہ ترقی محض کسی ایک شعبے میں نہیں بلکہ ہر شعبے میں شروع ہو چکی تھی۔ 1600 صدی عیسوی میں ہونے والی ایجادات میں 1608 میں ٹیلیسکوپ ایجاد ہوا، 1620 میں سب میرین، 1624 میں سلائیڈ رول، 1629 میں اسٹیم ٹربائن، 1636 میں مائکرومیٹر اور 1642 میں بلیس پاسکل نے ایڈنگ مشین ایجاد کی۔ 1643 میں بیرو میٹر، 1650 میں ایئر پمپ، 1656 میں پینڈولم کلاک، 1663 میں جدید ٹیلیسکوپ اور 1647 میں انٹون وین نے بیکٹیریا دیکھنے کا آلہ ایجاد کیا۔ 1675 میں پاکٹ واچ اور اس کے بعد 1889 میں ایڈیسن نے بلب ایجاد کر دیا۔ ریڈیو 1899 میں، ٹیلی ویژن 1874 میں، جبکہ 1989 میں پریشر کوکر ایجاد ہوا۔ اس سے پہلے اور اس کے بعد بے تحاشا ایجادات اور تھیوریاں ہیں جو مسلسل یورپ اور امریکہ کی طرف سے آتی رہیں، جبکہ اس دوران مسلمان اندلس سے لے کر دہلی تک یا تو عیاشیوں میں مصروف تھے یا جوتے کھانے میں، اور مسلمانوں کی یہ پٹائی تعلیم سے لے کر جنگ تک ہر میدان میں جاری تھی۔ خدا کو اپنی اس کائنات کو چلانے کے لیے لوگ درکار ہیں، اور اس کا کوئی تعلق اس بات سے نہیں ہے کہ آپ کتنے نمازی، حاجی اور متقی ہیں۔ اگر آپ نے سیاست سے لے کر تعلیم تک ہر میدان کو چھوڑ رکھا ہے تو پھر خدا دنیا کی امامت آپ کے ہاتھ سے لے کر ان کو دے دے گا کہ جو نمازی اور حاجی نہ ہونے کے باوجود بھی اس کے اہل ہوں گے۔ جنگ عظیم دوئم کے بعد دنیا نے ایک دفعہ پھر کروٹ لی۔ چھوٹی آنکھوں اور چپٹی ناک والے پوری دنیا میں اس راز کو پا چکے تھے کہ دنیا میں ترقی کیسے کرنی اور کیسے آگے بڑھنا ہے۔ 1948 میں آزادی حاصل کرنے والا چین، پہلے 1958 میں برطانیہ سے اور پھر 1964 میں ملائیشیا سے آزادی لینے والا سنگاپور، 1945 میں اپنے دونوں شہر صفحہ ہستی سے مٹوانے والا جاپان، امریکہ سے سخت مقابلہ کرنے والا ویتنام، اور 1958 میں کراچی کو بطور مثال اپنے شہر سیول کو کاپی کرنے والا جنوبی کوریا۔ اس وقت دنیا کی معیشت اور تجارتی منڈیوں پر انہی کا راج ہے۔ اگر آپ کو یقین نہ آئے تو آپ دنیا کی بڑی بڑی برانڈز اٹھا کر دیکھ لیں، آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ دنیا کی آٹو موبائل، انفارمیشن ٹیکنالوجی اور الیکٹرانکس انڈسٹری میں خصوصاً ان ممالک کا دور دور تک کوئی مقابلہ کرنے والا نہیں ہے۔ ٹویوٹا، ڈاسٹو، ڈیسٹن، ہینو، ہونڈا، سوزوکی، کاواساکی، لیکسس، مزدا، مٹسوبشی، نسان، سوزو اور یاماہا، یہ تمام برانڈز جاپان کی ہیں، جبکہ شیورلیٹ، ہونڈائی اور ڈائیو جنوبی کوریا بناتا ہے۔ آپ اندازہ کریں اس کے بعد دنیا میں آٹو موبائلز رہ ہی کیا جاتی ہیں۔ آئی ٹی اور الیکٹرانک مارکیٹ کا حال یہ ہے کہ سونی سے لے کر کینن کیمرے تک سب کچھ جاپان کے پاس سے آتا ہے۔ ایل جی اور سامسنگ جنوبی کوریا سپلائی کرتا ہے۔ 2014 میں سامسنگ کا ریونیو $305 بلین تھا۔ ایسر لیپ ٹاپ تائیوان بنا کر بھیجتا ہے، جبکہ ویتنام جیسا ملک بھی ویتنام ہیلی کاپٹرز کارپوریشن کے نام سے اپنے ہیلی کاپٹرز اور جہاز بنا رہا ہے۔ محض ہوا، دھوپ اور پانی رکھنے والا سنگاپور ساری دنیا کی آنکھوں کو خیرہ کر رہا ہے۔ کیلیفورنیا میں تعمیر ہونے والا اسپتال بھی چین سے اپنے آلات منگوا رہا ہے۔ خدا کو یاد کرنے کے لیے تسبیح اور جائے نماز تک ہم خدا کو نام ماننے والوں سے خریدنے پر مجبور ہیں۔ دنیا کے تعلیمی نظاموں میں پہلے نمبر پر فن لینڈ، دوسرے نمبر پر جاپان اور تیسرے نمبر پر جنوبی کوریا ہے۔ انہوں نے اپنی نئی نسل کو ڈگریوں کے پیچھے بھگانے کے بجائے انہیں ٹیکنیکل کرنا شروع کر دیا ہے۔ آپ کو سب سے زیادہ ایلیمنٹری اسکولز انہی تمام ممالک میں نظر آئیں گے۔ وہ اپنے بچوں کا وقت کلاس رومز میں بورڈ کے سامنے ضائع کرنے کے بجائے انہیں حقائق کی دنیا میں لے جاتے ہیں۔ ایک بہت بڑا ووکیشنل انسٹیٹیوٹ اس وقت سنگاپور میں ہے، اور وہاں بچوں کا صرف 20% وقت ہی کلاس روم میں گزرتا ہے۔ باقی 80% وقت بچے اپنے اپنے شعبوں میں آٹو موبائلز اور آئی ٹی کی چیزوں سے کھیلتے گزارتے ہیں۔ دوسری طرف آپ ہمارے تعلیمی نظام اور ہمارے بچوں کا حال ملاحظہ کریں۔
آپ دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیں کہ بی اے، بی کام، ایم کام، بی بی اے، ایم بی اے اور انجینئرنگ کے سینکڑوں شعبہ جات میں بے تحاشا ڈگریاں اور اس کے علاوہ 4 سال تک کلاس رومز میں سی جی پی کے لیے خوار ہوتے لڑکے لڑکیاں کون سا تیر مار رہے ہیں؟ آپ یقین کریں ہم صرف دھرتی پر ڈگری شدہ انسانوں کے بوجھ میں اضافہ کر رہے ہیں۔ یہ تمام ڈگری شدہ نوجوان ملک کو 1 روپے تک کی پروڈکٹ دینے کے قابل نہیں ہیں۔ اس کی ساری تگ و دو اور ڈگری کا حاصل محض ایک معصوم سی نوکری ہے، اور بس ہم اس قدر ویژنری ہیں کہ ہم لیپ ٹاپ اسکیم پر ہر سال 200 ارب روپے خرچ کر رہے ہیں، لیکن لیپ ٹاپ کی انڈسٹری لگانے کو تیار نہیں ہیں۔ آپ ہمارے ویژنری پن کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ پوری قوم سی پیک کے انتظار میں صرف اس لیے بیٹھی ہے کہ ہمیں چائنا سے گوادر تک جاتے 2000 کلومیٹر کے راستے میں ڈھابے کے ہوٹل اور پنکچر کی دکانیں کھولنے کو مل جائیں گی، اور ہم ٹول ٹیکس لے لے کر بل گیٹس بن جائیں گے۔ ہم لوگوں میں اوپر سے لے کر نیچے تک کوئی بھی ٹیکنالوجی ٹرانسفر کروانے میں دلچسپی نہیں رکھتا ہے۔ آپ فلپائن کی مثال لے لیں۔ فلپائن نے پورے ملک میں ہوٹل مینجمنٹ اینڈ ہاسپٹیلٹی کے شعبے کو ترقی دی ہے، اپنے نوجوانوں کو ڈپلومہ کورسز کروائے ہیں، اور دنیا میں اس وقت سب سے زیادہ ڈیمانڈ فلپائن کے سیلز مینز، گرلز ویٹرز اور ویٹرز کی ہے۔ حتیٰ کہ ہمارا دشمن بھارت تک ان تمام شعبوں میں بہت آگے جا چکا ہے۔ آئی ٹی انڈسٹری میں سب سے زیادہ نوجوان ساری دنیا میں بھارت سے جاتے ہیں، جبکہ آپ کو دنیا کے تقریباً ہر ملک میں بڑی تعداد میں بھارتی لڑکے لڑکیاں سیل مینز، گرلز ویٹرز اور ویٹریسز نظر آتے ہیں۔ پروفیشنل ہونے کی وجہ سے ان کی تنخواہیں بھی پاکستانیوں کے مقابلے میں 10 گنا زیادہ ہوتی ہیں، اور دوسری طرف لے دے کر ایک مری ہی ہمارے لیے ناسور بن چکا ہے، جہاں کے لوگوں کو سیاحوں کی عزت تک کرنا نہیں آتی ہے۔ چینی کہاوت ہے کہ اگر تم کسی کی مدد کرنا چاہتے ہو تو اس کو مچھلی دینے کے بجائے مچھلی پکڑنا سکھا دو۔ چینیوں کے تو یہ بات سمجھ آ گئی ہے، کاش ہمارے لوگوں کو بھی یہ سمجھ آ جائے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا تھا کہ ہنرمند آدمی کبھی بھوکا نہیں رہتا ہے۔ خدارا ملک میں ڈگری زیادہ لوگوں کی تعداد بڑھانے کے بجائے ہنرمند پیدا کیجیے۔ دنیا کے اتنے بڑے ہیومن ریسورس کی اس طرح بے قدری کا جو انجام ہونا تھا وہ ہمارے سامنے ہی ہے۔ دوستو، اگر آپ کو بھگن نیٹ ورک ویڈیوز کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا۔